السلام علیکم پیارے ناظرین۔ بصرہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مسک خوشبو کو کہتے ہیں اور مسکی کا معنی ہے خوشبو والا۔ یہ بزرگ اس قدر خوشبو رکھتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے راستے مہک اٹھتے، اور جب مسجد میں تشریف لاتے تو ان کی خوشبو سے سب کو پتہ چل جاتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں ان کی خوشبو کا راز معلوم کرنے کے لیے ایک رات ان کے یہاں ٹھہرا اور ان سے کہا کہ آپ کے بدن میں جو اس قدر خوشبو آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کافی خرچ کر کے خوشبو خریدتے ہیں اور اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں، میں نے آج تک نہ خوشبو کبھی خریدی ہے اور نہ ہی بدن پر یا کپڑوں پر ملی ہے۔ میں نے کہا تو پھر اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ تو بولے، لو میں بتا دیتا ہوں، ممکن ہے میرے مرنے کے بعد تم مجھے دعائے خیر سے یاد کرو۔ بات یہ ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نے میری بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ میں بڑا خوبصورت تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ میرے والد نے مجھے ایک بزاز کی دکان پر بٹھا دیا۔ اس دکان پر میں دن بھر بیٹھا رہتا اور دکان کا کام کرتا تھا۔ ایک روز ایک بڑھیا دکان پر آئی اور کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور پھر صاحب دکان سے کہنے لگے کہ ان کپڑوں کو میں اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ جو کپڑے پسند آ گئے رکھ لیے جائیں گے اور ان کی قیمت اس لڑکے کے ہاتھ بھیج دی جائے گی۔ چنانچہ مالک دکان کے کہنے سے میں اس بڑھیا کے ساتھ چل دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان مکان میں لے گئی جس میں بہت سے مرد اور عورتیں ملازم تھیں۔ پھر اس نے مکان کے اندر ایک خوبصورت کمرے میں مجھے بٹھا دیا۔ یہ کمرہ بڑا مزین اور آراستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان عورت اس کمرے میں آ گئی جو میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گیا اور پیچھے ہٹ کر اس سے کہا کہ خدا سے ڈرو۔ اس نے کہا، دیکھو میری بات مانو اور جو چاہو مجھ سے لو، میں تمہیں ہرگز جانے نہ دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے، پہلے وہاں سے ہو آؤں۔ اس نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا، انہیں بیت الخلا لے جاؤ۔ چنانچہ مجھے وہاں سے لے جایا گیا۔ میں نے اپنی رہائی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ جتنی نجاست تھی اپنے منہ، ہاتھ اور سارے بدن اور کپڑوں پر مل لی، اور جب باہر نکلا تو اس باندی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پاگل پاگل کہہ کر وہاں سے بھاگی، اور پھر جب اس میری عاشق نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بھاگی اور میں اسی حال میں وہاں سے نکلا اور ایک باغ میں پہنچ کر اپنا بدن اور کپڑے صاف کیے اور گھر واپس آ گیا۔ اور جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے جس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے اور بدن پر پھیرا ہے اور کہا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ پیارے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا بہت بڑی ہمت کا کام ہے اور اس سے بڑا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ اخروی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی ذلت و رسوائی کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی میل و نجاست سے بچنے والے کی روح بھی پاک و صاف ہو جاتی ہے اور اس کا جسم و لباس بھی پاکیزہ اور صاف رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح گناہ سے بچنے کے لیے اتنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے غلاظت میں ملوث کر کے عمر بھر کے لیے خوشبو حاصل کر لی گئی، اسی طرح اس دنیا فانی میں تھوڑی دیر کی لذت پانے کے لیے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر قیامت کی لمبی مصیبت مول لے لی جاتی ہے، جو بہت بڑی حماقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کے ہاتھ خواب میں بھی لگ جانے سے خوشبو پیدا ہو گئی ہے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن انور
اور لباس اطہر کی لطافت و نظافت اور مہک کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔